مرنے کے بعد انسان کے جسم کی کہانی، وہ بھی روح کے بغیر۔ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دنیا کی روشنی ختم نہیں ہوتی، لیکن مردے کے لیے سورج، چاند، رنگ، آوازیں سب ساکت ہو جاتی ہیں۔ جسم جو کل تک باتیں کرتا تھا، چلتا تھا، ہنستا تھا، سسکتا تھا، آج بے جان پڑا ہے۔ لوگ آتے ہیں، روتے ہیں، کاندھا دیتے ہیں اور پھر قبر کھود کر دفنا دیتے ہیں، اور مٹی کی آغوش میں وہ جسم سونپ دیا جاتا ہے جو کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو سنوارتا اور نکھارتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب تنہائی ہے، مکمل، گہری اور ناقابل بیان۔ کفن کے نیچے وہ جسم جو کبھی نرم بستروں پر آرام کرتا تھا، اب مٹی کی سختی میں خاموش لیٹا ہے۔ وہ تنہائی جو دنیا کے کسی قید سے زیادہ خوفناک ہے۔ نہ وقت کا اندازہ، نہ روشنی کی کوئی کرن، نہ کسی انسان کی آواز، صرف خاموشی اور گپ اندھیرا اور تنگی بھی اتنی کہ ہڈیاں ایک دوسرے پر چڑھنے لگتی ہیں۔ پھر آغاز ہوتا ہے کیڑوں کے سفر کا۔ زمین کے اندر چھپے وہ کیڑے جن کی زبان میں کوئی رحم نہیں، نہ وہ ہمارا چہرہ پہچانتے ہیں، نہ ہماری ذات پہچانتے ہیں، نہ ہمارا رتبہ پہچانتے ہیں، نہ ہمارے مال دولت کو۔ وہ سب سے پہلے ہماری آنکھوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، جو کبھی گناہ سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی۔ پھر وہ زبان کی طرف بڑھتے ہیں، جو دنیا میں جھوٹ، غیبت، زہر اگلتی رہی۔ پھر وہ آنتیں، دل، گردے، پھیپھڑے سب ایک ایک کر کے گلنے لگتے ہیں۔ چربی پگھلنے لگتی ہے، خون بہتا ہے، مگر اب کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر آوازیں آنے لگتی ہیں، لیکن دنیا کی نہیں۔ قبر زمین کی طرح ساکت نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ دباتی ہے۔ اگر اعمال برے ہوں تو ایسے زور سے دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر جکڑ جاتی ہیں۔ چند دنوں بعد جسم سے بہت گندی بو آنے لگتی ہے، جس سے دنیا والے نفرت کرتے ہیں۔ ویسی جن کے لیے یہ جسم کبھی محبوب تھا، اب قریب آنے سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، پھر وہ بھی بکھرنے ہی لگتی ہیں۔ آخرکار مٹی، بس مٹی۔ لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ فنا، یہ سڑن، یہ بکھراؤ اللہ کی قدرت کے اگلے مرحلے کا آغاز ہے۔ وہی جسم جو آج کیڑے کھا رہے ہیں، کل دوبارہ بنا دیا جائے گا۔ جس مٹی میں دفن ہوا، اسی مٹی سے دوبارہ اٹھا دیا جائے گا۔ بس ایک آواز کا ہونا